اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ الاحزاب چیپٹر نمبر 33 آیت نمبر 18 to 20۔ اللہ تم میں سے ان لوگوں کو جانتا ہے جو تم میں سے روکنے والے ہیں اور جو اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آ جاؤ، اور وہ لڑائی میں کم ہی آتے ہیں۔ وہ تم سے بخل کرتے ہیں، بس جب خوف پیش آتا ہے تو تم دیکھتے ہو کہ تمہاری طرف اس طرح دیکھنے لگتے ہیں کہ ان کی آنکھیں اس شخص کی آنکھوں کی طرح گردش کر رہی ہیں جس پر موت کی بے ہوشی طاری ہے۔ پھر جب خطرہ دور ہو جاتا ہے تو وہ مال کے حرص میں تم سے تیز زبانی کے ساتھ ملتے ہیں۔ یہ لوگ یقین نہیں لائے تو اللہ نے ان کے اعمال اکارت کر دیے، اور یہ اللہ کے لیے آسان ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ فوجیں ابھی گئی نہیں ہیں، اور اگر فوجیں آ جائیں تو وہ لوگ یہی پسند کریں گے کہ کاش ہم بدوؤں کے ساتھ دیہات میں ہوتے، تمہاری خبریں پوچھتے رہیں، اور اگر وہ تمہارے ساتھ ہوتے تو لڑائی میں کم ہی حصہ لیتے۔ ایک انسان ایسا ہوتا ہے کہ جب اس کو قربانی کا وقت آتا ہے تو وہ اتفاقاً اس قربانی میں حصہ نہیں لیتا، جس کی وجہ سے وہ شرمندگی محسوس کرتا ہے۔ اور ایک شخص ایسا ہوتا ہے جو جان بوجھ کے قربانی کے وقت میں پیچھے رہتا ہے اور دوسرے لوگوں کو بھی پیچھے کرتا ہے۔ یہ جو دوسرا والا جو شخص ہے اللہ کے نزدیک بہت بڑا گنہگار ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو پچھلے آیتوں کے اندر بتایا تھا کہ یہ جو واقعہ ہے سورہ الاحزاب کا، غزوہ احزاب کا ہے۔ احزاب کا جو جنگ ہوئی تھی مدینہ کے اندر، جو اس وقت میں مکہ کے جو مشرکین تھے اور یہودی مسلمانوں کو ہر طرف سے گھیر لیے گئے تھے، تو مسلمانوں کے ساتھ بہت سے منافقین تھے۔ منافقین وہ ہیں جو ظاہری طور پر مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، مگر اندر سے وہ اسلام کے خلاف رہتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان منافقوں کے بارے میں یہاں پر بتا رہا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے جہاد کا وقت آ گیا ہے، یا ابھی قربانی کا وقت آ گیا ہے، اپنا پروٹیکشن کا ٹائم آ گیا ہے کہ پروٹیکشن کرو، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ بہانے بناتے ہیں، ہیلے بہات بناتے ہیں۔ صرف یہ خود ہیلے نہیں بناتے بلکہ جو مسلمان ہیں ایسے لوگوں کی بھی ہمت افزائی کرنے کے بدلے میں ان کو کہتے ہیں کہ آپ بھی مت جاؤ۔ اسی طریقے سے جب ان کو پوری بہانہ بھی نہیں ملتا ہے اور ان کو کہا جاتا ہے کہ ابھی لڑائی کے لیے تیار ہونا ہے، تو یہ لوگ موت کے ڈر سے، اللہ فرماتا ہے کہ ان کی آنکھیں ایسی گردش کرتی ہیں جیسے ابھی لڑنے کے پہلے موت ان پہ طاری ہو جائے گی۔ یہ لوگ موت سے اتنا زیادہ ڈرتے ہیں۔ اللہ یہاں پر فرماتا ہے کہ کیوں موت سے ڈرتے ہیں؟ کیونکہ یہ جو لوگ ہیں یہ آخرت پہ اور اللہ پہ ایمان نہیں لاتے، بلکہ یہ اصل زندگی جو دنیا ہے اس دنیا کو محبت کرتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر ہی رہیں۔ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو موت نہیں آنے والی۔ یہ لوگ ایسے ہیں، جب لڑائی کا وقت آتا ہے، جب اپنے آپ کو قربانی کا وقت پیش آتا ہے کہ اپنے بچوں کو بیویوں کو بچانے کا جب وقت آتا ہے، تو یہ لوگ کیا ہو جاتے ہیں؟ پیچھے ہو جاتے ہیں، بہانے بناتے ہیں، اور ان کے چہرے سے پتہ چل جاتا ہے، اور یہ خواہش کرتے ہیں کہ کاش ہم دیہات میں ہوتے، ولیجز کے اندر ہوتے، صرف یہ لوگوں کی ہمیں ایک نیوز اگر ملتی رہے تو ہم کتنا اچھا ہوتا۔ اتفاق سے ہم یہاں پر ہیں مدینہ کے اندر، اس وجہ سے ہمیں یہ لوگوں سے لڑنا پڑ رہا ہے، یا لڑائی میں شامل ہونا پڑ رہا ہے، کیونکہ منافق تو کبھی شامل نہیں ہوتے، وہ کچھ نہ کچھ بہانہ بنا کے وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ مگر اتفاق سے اگر مسلمان اس جہاد میں جیت جاتے ہیں اور مکہ کے مشرکین ہار گئے اور یہودی اس سے ہار گئے، تو جب مال غنیمت، جو بھی مال جنگ میں ملتا ہے، جب اس کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں، تو ایسے وقت میں یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ بڑی بڑی تیزی سے یہ لوگ آتے ہیں اور بڑے بڑے زور سے بات کرتے ہیں، تیز زبانی سے کہتے ہیں کہ ہم بھی یہ جنگ میں شامل تھے، ہماری بہادری بھی دیکھیے اور ہمیں بھی مال غنیمت چاہیے۔ تو اللہ یہاں پر فرماتا ہے کہ یہ جو ان کے جو اعمال ہیں یہ غارت ہونے والے ہیں،
بالکل اللہ ان کے جو بھی دکھاوے کہ جو اعمال ہیں، جو مسلمانوں کے ساتھ یہ روزہ رکھتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ مل کے نمازیں پڑھتے ہیں، یہ سب غارت ہونے والی چیزیں ہیں۔ تو یہ جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ خاص منافقین کی جو ہے نشانی یہاں پر بتا رہا ہے۔ مگر جو ہے چلو یہ تو جو واقعہ ہے 1400 سال پرانا واقعہ ہے، مگر قرآن کی آیتیں آج بھی ہم پہ فٹ ہوتے ہیں۔ تو ہم جو ہے منافقین کی جگہ ہم تھوڑا سا اپنا نام فٹ کر کے دیکھیں کہ کیا ہم بھی اس منافقین کی لیسٹ میں آتے ہیں یا ہم جو ہے ایمان والوں میں شامل ہوتے ہیں۔ بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔